عجل درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. شب جمعہ اور شب جمعہ کے لیے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مرحومین ہماری اور آپ کی طرف سے بھیج جانے والی ہدایت کے منتظر ہوتے ہیں. یقیناً آپ کے اور ہمارے کچھ مرحومین ایسے ہوں گے جن سے ہمارے قلبی تعلق ہوں گے، جن کے بارے میں ہمارا دل چاہتا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہماری طرف سے ہدیہ ان کے حضور ضرور پہنچتا رہے. کچھ کے والدین ہوں گے، کچھ کے اعزا اقربا ہوں گے، ظاہر ہماری نظر میں بھی کچھ لوگ ہیں. ان سب کے حضور اپنی طرف سے شب جمعہ کے موقع پر ہدیہ بھیجوانے کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. اهدنا الصراط المستقيم درود بھیجے گا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ قرار دیا. اس کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے آپ کے اور ہمارے وجود کے ذریعے سے ان مختصر کوششوں کے ذریعے سے پرچم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اس سرزمین تک پہنچانے کی سعادت نصیب کی. اور یہ سید الشہداء کی ذات کا معجزہ ہے کہ جس کے نام کو کسی بیابان کے اندر سختی اور جبر کے عالم میں کربلا کے میدان میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، آج اس کے نام کی صدا پوری دنیا کے کونے کونے میں گونج رہی ہے. اس کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. جتنا دنیا اس کے نام کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، ذرے ذرے سے
زمین و آسمان سے اس کے نام کی پکار بلند ہو رہی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ان صداؤں کو ہمارے گلوں سے لانے کی، بلند کرنے کی سعادت نصیب کر دی۔ ہم اس نعمت کا کیسے شکر بجا لائیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے وجود کو یہ توفیق دے دی کہ الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہم بھی اپنی کوششوں کو انجام دیں، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا مرتے دموں تک اس مشن کو جاری رکھنے کی سعادت نصیب کرے اور ہماری نسلوں کو اس میں مشغول رہنے کی سعادت نصیب کرے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کے فرزند کے ظہور کے موقع پر ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب کرے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و علی وہ ہمارا ایک دستور ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ پہنچتے ہیں پڑھنے کے لیے وہاں پر کچھ نہ کچھ نکات ابتدا میں عرض کرتے ہیں، اور جیسا کہ واضح ہے پہلی دفعہ یہاں پہنچنے کی سعادت ہوئی ہے، وہ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ معمولاً ایسا ہوتا تھا کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں پہ لوگ خطابت کے انتظار میں سننے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ البتہ اب ایسا ہونے لگا ہے کہ ہم جہاں کہیں جاتے ہیں پہلے سے ہی دو چار جوان کچھ اور مسن لوگ جانتے ہیں کہ اس نے خطابت نہیں کرنی ہے، پہلے سے چن چکے ہیں، کہیں کسی ویب سائٹ کے اوپر دیکھ چکے ہیں، لیکن بہرحال میں احتیاطاً پھر بھی ذکر کر دیتا ہوں شروع میں ہی کہ نہ مجھے خطابت آتی ہے نہ میں خطابت کر پاؤں گا۔ میں جو کوشش کرتا ہوں اپنی زندگی میں وہ یہ کہ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی ذکر سید الشہداء کا موقع ملے ان کے خاندان کی تعلیمات کے چند نکات حاصل کر کے سلیس سادہ عام فہم زبان میں آپ کے سامنے آرائش پیش کر دوں انشاءاللہ، اور ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی چند قدم اس مقدس خاندان کے نزدیک بڑھ جائیں اور جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ بھی چند قدم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نزدیک آ جائیں۔ تو جو لوگ خطابت کے انتظار میں آتے ہیں میں ان سے پہلے ہی 10 بستہ معذرت کر لیتا ہوں کہ بھائی یہ میرے بس میں نہیں ہے اصلا، تو جو مجھے آتا ہے وہ میں کروں گا اور جو مجھے نہیں آتا ہے وہ میں کر ہی نہیں سکتا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو بھی میں نقطے کی صورت میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ، وہ یہ کہ میں بچپن سے ظاہر ہے آپ کی طرح مجالس میں شرکت کرتا ہوں، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ مجالس سے واپس آنے پر ہماری والدہ یا کوئی اور پوچھا کرتا تھا کہ مجلس کیسی رہی، تو کبھی ہم لوگ کہتے تھے کہ بہت اچھا نہیں تھا مثلا، یا کبھی کہتے تھے بہت اچھی ہوئی، تو وہ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ مجلس میں مثلا کیا ہوا، تو ہم بتاتے تھے کہ مثلا مولانا صاحب نے پڑھی مجلس، لوگوں نے تعریف کی اور نعرے لگے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ کبھی کبھی وہ لوگ پوچھ لیا کرتے تھے انہوں نے کیا کہا تھا، یہ معمولاً ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا، یہ پتا ہوتا تھا کہ لوگوں نے نعرے لگائے، اچھا یہ بھی پوچھتے تھے کہ مثلا آپ نے بھی نعرے لگائے تھے، ہم نے بھی بہت زوردار نعرے لگائے تھے، لیکن معمولاً یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ وہ نعرے کن باتوں پہ لگتے تھے۔ اچھا کچھ ایسی عجیب سی بات ہوتی تھی کہ جب وہاں بیٹھے ہوتے تھے تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا تھا کہ بھئی کیا کہا تھا، کچھ سمجھ میں آتا تھا، لیکن باہر نکلنے کے بعد کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ یعنی اگر ہم سے کوئی یہ کہتا کہ بھئی آپ نے جو کچھ سنا اس کو ایک کاغذ پہ لکھ دیں تو شاید 4 لائنیں بھی نہیں لکھ سکتے تھے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کچھ ایسا کام ہو رہا ہے جس سے سیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، کوئی ایسی خرابی، کوئی ایسی مشکل، یا تو جو لوگ بول رہے ہیں وہ بہت اعلیٰ پائی کی باتیں کر رہے ہیں اور نیچے جو لوگ ہیں وہ اس فہم و شعور میں وہاں تک نہیں پہنچے ہوئے، یا باتیں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن میں فکر ہے لیکن سمجھ میں پھر بھی نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ۔ اچھا اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہم نے نوٹ کی، وہ یہ کہ جب سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تو عمل کیا کریں گے؟ ممکن نہیں، عمل تو وہ کرے گا جس کو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ اگر مجھ سے باہر نکلنے پر کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کو اس مجلس سے کیا سمجھ میں آیا اور میں نہ بتا سکوں کہ مجھے کیا سمجھ میں آیا، تو اگر کوئی کہے اس پہ عمل کیسے کریں گے، تو سمجھ میں نہیں آیا تو عمل کہاں سے کریں گے؟ تو ہم نے ایک بات احساس کی کہ لاکھوں گھنٹے ہر سال مجالس کے دوران کسی ایسی صورت میں گزر رہے ہیں جس سے عمل میں کوئی امپروومنٹ نہیں آ رہی۔ ہم نے ایسے ہی کبھی کبھی انسان سوچنے لگتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ کراچی میں کتنی مجلسیں ہوتی ہوں گی ہر سال، تو ہم نے اندازہ لگایا کہ 1 سال میں کراچی میں کم از کم بھی 3 سے 4 لاکھ مجالس ہوتی ہیں۔
کم از کم. اچھا اس کی کیسے بھائی یہ اسٹیٹسٹکس آپ کے پاس آ گئے؟ بہت سادہ سے ہیں. وہ یہ کہ کراچی میں سمجھ لیجیے تقریباً 22 جگہوں پہ جمعہ ہوتا ہے اور امام بارگاہوں کی تعداد میرا نہیں خیال 70 سے کم ہوگی. اس سے کم نہیں ہونی چاہیے, اس سے کہیں زیادہ ہوگی. کم میں کم سائڈ پہ بھی کروں تو اتنی تو ہوگی. اچھا ہم کراچی کے امام بارگاہ میں اور پاکستان کے دوسرے شہروں کے امام بارگاہ میں اکثر میں ایک فرق بن جاتا ہے. البتہ بعض جگہوں پر دوسری جگہوں پر بھی ایسا ہی ہے. وہ فرق یہ بن جاتا ہے کہ یہاں پہ جو امام بارگاہ ہے وہاں پر 2.25 مہینے ڈیلی مجلس کم از کم ایک ضرور ہوگی. 2.25 مہینے ڈیلی کم از کم ایک مجلس ضرور ہوگی. پورے سال ویکینڈ پر کم از کم ایک مجلس ضرور ہوگی. اچھا یہ معمولاً دوسرے شہروں میں نہیں ہوتا, معمولاً ایسا نہیں ہوتا, لیکن کراچی میں ہوتا ہے. اچھا اب آپ حساب لگا دیں کہ اگر منیمم سائٹ پہ رکھ کے 70 امام بارگاہوں کے اندر 2.25 مہینے ڈیلی مجلس ہوتی رہے تو یہ مجالس کتنی بن رہی ہیں. اچھا پھر ہم نے یہ حساب لگایا کہ کراچی کی جو مجموعی آبادی ہے وہ اس وقت تقریباً 15 ملین سے زیادہ ہے. کم از کم اسٹیمیٹ یہ ہے کہ 15 ملین سے اوپر ہے, 1.5 کروڑ سے اوپر, مثلا 18 ملین تقریباً قرار دیتے ہیں. اچھا ہم اس میں اوسطاً اگر 15 سے 20% شیعہ لگائیں, 15 سے 20% اہل بیت کے چاہنے والے لگائیں تو کم از کم بھی 20 سے 25 لاکھ خاندان بن جائیں گے. اتنے بن جاتے ہیں آپ کے پاس, کم از کم اتنے تو بنیں گے. اچھا اتنے خاندانوں میں یعنی 20 سے 25 لاکھ افراد بن جائیں گے. اب ان کے خاندان اگر بنائے تو 4-5 لاکھ خاندان بن جانے چاہیے آرام سے. 5 لاکھ خاندان لے لیں, ہر خاندان اپنی کم از کم ایک مجلس سالانہ ضرور کرتا ہے. بہت کم بھی رکھوں تو 3 لاکھ مجلسیں تو انہیں سالانہ خاندانی مجالس کی ہوتی ہیں. اچھا ہر خاندان میں معمولاً ایسا ہوتا ہے ایک مردانہ مجلس سالانہ ہوتی ہے, ایک زنانہ مجلس سالانہ ہوتی ہے. تو اب اگر ان سب کو آپ جمع کریں تو یہ کئی لاکھ مجالس بن جاتی ہیں. وعلیکم السلام. ہمارے نوحہ خان ساری صاحب تشریف لائیں, درود بھیجے گا محمد. تو صاحب اتنی مجالس ہو رہی ہیں. اچھا اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا یہ اندازہ لگایا کہ کسی بھی جوان سے, بوڑھے سے, زیادہ عمر والے سے, کم عمر والے سے پوچھ لیں کہ کراچی میں گزشتہ 25-30 سال کے دوران اخلاقی صورتحال بہتر ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے, تو تقریباً سب کہہ رہے ہیں کہ خراب ہو رہی ہے, اچھی نہیں ہو رہی. تو اب ایک عجیب صورتحال ہے کہ جس شہر کے اندر کم از کم 7 لاکھ, مثلا میرے حساب کتاب میں, اب میں اس کو اور کم کر لیتا ہوں, 4 لاکھ گھنٹے تبلیغ ہو رہی ہو, اس کی اخلاقی صورتحال خراب کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ایک مشکل ہو گئی کہ بھئی آپ 4 لاکھ گھنٹے تبلیغ کر رہے ہیں اہل بیت کے نام پر, اور 4 لاکھ گھنٹے تبلیغ کے بعد آپ کی اخلاقی صورتحال اچھی نہیں ہو رہی ہے. تو اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ تبلیغ اصل میں عمل کی دعوت نہیں دے رہی. اگر عمل کی دعوت دے رہی ہوتی اور اس میں عمل کی بات ہو رہی ہوتی تو 4 لاکھ گھنٹوں کی تبلیغ کے بعد زندگیوں میں کچھ تو اثر پڑ ہی جانا چاہیے. تو یہاں سے ہم نے ایک اور نقطہ حاصل کیا کہ مجلس میں جو کچھ بھی کریں, کام ایسا کریں کہ لوگوں کی زندگی میں 1 گھنٹے میں چاہے 1 پوائنٹ ہی صحیح عمل کی کوئی تبدیلی آ جائے. 1 پوائنٹ دیں, 1 گھنٹہ لگائیں, 1 پوائنٹ دیں. آنے والوں کی زندگی میں اگر 1 پوائنٹ آپ زندگی میں پازیٹیو چینج لا سکے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ نے پازیٹیو چینج کا ایک سیریز شروع کر دی, اور اس کے اوپر چلتے ہوئے نہیں معلوم قوم کو کیا کیا ترقیاں نصیب ہو سکتی ہیں. اچھا اس دین کے اندر خوبی یہ ہے کہ اگر آپ 1 قدم خدا کی طرف بڑھاتے ہیں تو وہ خود کہتا ہے کہ میں 10 قدم تمہیں اور بڑھوا دوں گا. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو 1 نیکی انجام دے گا اس کو 10 نیکیوں کی جزا ہم خود دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک مجلس کے اندر آنے والے مثال کے طور پر اوسطاً 30 سے 50 آدمیوں کے درمیان
ایک پوائنٹ کا اضافہ کر سکے، ایک پازیٹو پوائنٹ کا اضافہ کر سکے، اور ان لوگوں کی تاثیر میں شاید 10% آگے لوگ اور بڑھنا شروع ہو جائیں، تو ہم تو بہت بڑی موج کریٹ کر سکتے ہیں، بہت بڑی ویو کریٹ کر سکتے ہیں چینج کی. اس خاطر ہم نے کہا کہ ہم عملی بات زیادہ کریں گے. آخری بات، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس سلسلے میں کہ ہم عمل کی بات کرتے ہیں لیکن عمل کو ایسا بتا دیتے ہیں جو میں اپنے طور پہ کہتا ہوں اس کو کرنے کے لیے مریخ پہ جانا پڑے گا، یہاں پہ ہونا ہی نہیں ہے. عمل تو ہے لیکن عمل کو ایسا عمل ہے جو کسی نے کرنا ہی نہیں ہے، یا تو اتنا سخت ہے یا اس کی شرائط زیادہ ہے یا اس کا وقت نہیں ہے. مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو اگر فرض کر لیتے ہیں ماہ ذیقات کی ایک نماز بتا دوں جو پڑھ لیں تو بہت فضیلت ہوتی ہے. ایک ہے نماز واقع ماہ ذیقات کے اندر اتوار کے دن، ماہ ذیقات کے کسی بھی اتوار کے دن آپ ایک نماز ہے وہ پڑھیں تو گناہوں کی بخشش کے لیے انتہائی مفید ہے. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں تو کیا فائدہ ہے، ابھی 10 مہینے تک کون سا یاد رہے گا آپ کو، گیا معاملہ. ابھی تو ذیقات میں 10 مہینے باقی ہیں. تو یہ عمل کی بات تو ہے، مستند بھی ہے، مفید بھی ہے، لیکن کرے گا کون؟ ابھی تو موقع ہی نہیں ہے. تو اب عمل کی بات بھی ایسی ہونا چاہیے کہ یہاں سے لوگ نکلیں اور شروع کریں تاکہ بھائی کوئی چینج شروع ہو جائے، چینج آئے. اچھا اب اس پہ ایک بات بس اور اضافہ کرتا چلے. فرض کریں میں کراچی میں ہوں جہاں پہ میں رہتا ہوں، کسی بھی مجمع کے پاس جاؤں گا، کیا کسی بھی مثلا لوگوں کے ایک گروہ کے درمیان جاؤں، امید قوی ہوتی ہے کہ اس سے دوبارہ بھی کہیں ملیں گے. یہ بیچارہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں ہمارے سامنے دوبارہ آ ہی جائے گا، ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی کوئی چیز بتا دیتے ہیں، تھوڑا سا اٹریکٹ کر لیتے ہیں، پھر اصلی بات بعد میں بتا دیں گے، صحیح. لیکن اب اگر میں یہاں کوپن ہیگن آیا ہوں، زندگی میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے اپنی زندگی کل کا پتہ نہیں، تو میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ میں کہوں ابھی تو کہہ دوں بعد میں اصلی باتیں بتاؤں گا. یہ نہیں ہو سکتا. اب مجھے اگر اپنی آخرت کا اچھا تاجر بننا چاہیے تو اس موقع سے فائدہ ایسے اٹھانا چاہیے کہ اب جیسے دوسرا نہیں ملے گا. اب آخرت کے تاجر ہے نا، تو آخرت کا تاجر انتظار نہیں کرے گا کہ میں بعد میں ثواب کماؤں گا، نہیں، وہ جہاں موقع کو دیکھے گا فوراً ثواب کمائے گا، کیونکہ زندگی کا بات کا تو پتہ نہیں کہ کیا ہوگا. تو ان تمام کی روشنی میں نے تقریباً 15 منٹ اس پہ لگا دیے. ان تمام کی روشنی میں اب مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئے، تیزی سے آئے، اس کی تاثیر آگے پھیلے، آپ اپنی زندگی میں چند قدم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نزدیک ہو سکیں. اب میں پوائنٹس کی صورت میں کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ان پوائنٹس کے پیچھے 26 سال کا ایک تجربہ ہے جو آپ کے اس بھائی نے انجام دیا. میں 1984 میں طالب علم بنا تھا، الحمدللہ رب العالمین اب مجھے 26 سال ہو گئے طالب علم بنے گئے، اور ان 26 سالوں میں معمولاً کوئی نہ کوئی تجربہ میں نے کیا ہے. 26 سال میں کچھ نہ کچھ تجربے انسان کرتا ہے. اگر کوئی 26 سال بزنس نہ بھی کر سکے، کامیاب نہ بھی ہو، تو کم سے کم وہ یہ کہہ سکتا ہے 26 سال کا تجربہ ہے. ٹھیک ہے کامیاب نہیں ہوا ہے لیکن تجربہ تو ہے، تجربے کی اپنی ایک ورتھ ہوتی ہے. بہرحال تو اس 26 سالہ تجربے کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. انشاءاللہ آپ معذور ہوں، ہم بھی معذور ہوں. درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اور کم از کم ہر ہفتے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آخر کار ان تمام چیزوں کے پیچھے ہم کہاں پہنچے ہیں. اپنی زندگی میں اس بات کا ضرور جائزہ لیتے رہیں. پھر میں مثال دوں ایک بزنس مین کی. جو بھی کوئی دکان بھی کھولتا ہے، چاہے بہت بڑا بزنس نہ ہو، دکان ہی کیوں نہ ہو، وہ گھر جاتے وقت کم از کم پورا اکاؤنٹ نہ بھی دیکھے، ایک ایسٹیمیٹ ضرور کرتا ہے آج کے دن کیا کمایا. یہ کام وہ ضرور کر لیتا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کی کچھ انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، اس کی دکان کے اندر، اس کی کام کے اندر کچھ انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے. اگر ایک دن بھی ریٹرن نہ ملے، اس کے ایکسپینسز تو ہو رہے ہیں نا، تو اس کو سوچنا ہوتا ہے کہ بھائی کم از کم اتنا ریٹرن تو آئے کہ جو ایکسپینسز ہیں یہ میں دے سکوں. اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکا تو پھر اس کے کیپٹل سے خرچ ہو رہا ہے، اس کے سرمایہ سے خرچ ہو رہا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، ہر روز ہمارے سرمایہ سے کم ہو رہا ہے، ہر روز. اچھا وہ کچھ کا سرمایہ ایسا کم ہوتا ہے، مثلا فرض کیجئے ایک دن آپ کی ارننگ خدا نہ کرے نہیں بھی ہوئی تو آپ کے پاس یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ کل کوئی ارننگ ایسی ہو جائے گی کہ دگنے کا فائدہ ہو جائے گا. تو وہ جو آپ نے کیپٹل سے گھسیٹا بھی تھا وہ دوبارہ کیپٹل میں چلا جائے گا، وہ بیلنس ہو جائے گا اور ایڈ آن بھی ہو جائے گا اس کے اوپر. مثلا 100 روپے آپ نے خدا نہ کرے اپنے کیپٹل سے گھسیٹ لیے، سرمایہ سے نکال لیے، اور اگلے دن آپ نے 300 کما لیے. تو آپ نے کہا کہ کل کے 100 وہ بھی لگ گئے، آج کے 100 وہ بھی لگ گئے، اور 100 اوپر سے کما بھی لیے. لیکن آپ کے سرمایہ سے جو نکل رہا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، وہ آپ کی زندگی ہے. آپ کا سرمایہ واپس آ ہی نہیں سکتا ہے. ہاں کچھ اور کما لیجئے لیکن یہ جو نکلا ہے یہ نہیں آئے گا. ہم لوگ بڑے نہیں ہو رہے، ہم لوگ گھٹ رہے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں یہ بچہ 1 سال اور بڑا ہو گیا، نہیں یہ بڑا نہیں ہوا ہے، اس کی زندگی سے گھٹا ہے. ہم لوگ کم ہو رہے ہیں ایکچولی. تو اب وہ آدمی جس کی زندگی سے ہر وقت کچھ کم ہو رہا ہے، اور مشکل یہ ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کہ آگے باقی کتنا ہے. دیکھیے اگر یہ ایک گلاس میرے پاس پانی ہے اور مجھے اس ایک گلاس کے اوپر 24 گھنٹے گزارنے ہوں تو اس میں خوبی ہے وہ یہ کہ میں جتنا بھی کنزیوم کروں مجھے یہ پتا ہے باقی کتنا ہے. صحیح. لیکن اگر اس گلاس کے اوپر کچھ ایسے کور لگے ہوں جس میں میں اندر نہ دیکھ سکوں، اور مجھ سے کوئی کہے کہ اس میں جتنا بھی ہے یہ 24 گھنٹے کے لیے ہے، اور مجھے کچھ پتا نہ چلے کہ اس میں 1 گھونٹ ہے یا 10 گھونٹ ہے، اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ میں پورا گھونٹ بھی نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے نہیں پتا شاید ایک ہی گھونٹ ہو، کیا پتا. ہماری زندگی ایسی ہی ہے، ہمیں کیا پتا کتنی باقی ہے. شاید ایک دن ہے، کیا کہہ سکتے. اور میں بہت زیادہ سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ شاید ایسا ہوگا کہ میں کسی دن تقریر کر کے جاؤں گا، کہوں گا شاید ایک دن ہے، اور پھر پتا چلے بھائی ایک ہی دن تھا. شاید ایسا ہو جائے. ریکارڈنگ تو ہو ہی جاتی ہے، انسان سوچتا ہے کہ واقعا ایسا ہو سکتا ہے. تو اب ہمیں واقعا نہیں معلوم کہ کیا باقی ہے. تو ہم لوگ کو بہت ہوشیار ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے کسی طریقے سے. اچھا اب یہاں پہ ایک اور مشکل ہے. ہماری کچھ اچیومنٹس ایسی ہیں جو ہمارے اور دنیا کے نزدیک اچیومنٹ ہیں، اللہ کے نزدیک نہیں. اور وہ مصنوعی اچیومنٹس ہمیں دھوکہ دے دیتی ہیں کہ ہم بڑھ رہے ہیں. اب یہاں پر کریٹیکل پرابلم یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نزدیک اچیومنٹ ہیں، اللہ کے نزدیک بھی اچیومنٹ ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نزدیک اچیومنٹ ہیں، اللہ کے نزدیک نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں اس کے نزدیک ہیں اور ہمارے نزدیک نہیں. دھوکہ یہیں پر ہے کہ ہم اپنی ہر اچیومنٹ کو سمجھتے ہیں یہ اس کے لیے بھی اچیومنٹ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اصل وہاں پر ایک اور فلٹر لگا ہوا ہے، وہ فلٹر ہماری منمانی کا نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی ہے. مثال کے طور پر میں بھی آپ کی خدمت میں سوچتا ہوں، مثلا فرض کیجئے میں سوچتا ہوں یہ کہ میں یہاں پہنچا، میں نے یہاں پہ مجلس پڑھی، یہ ایک اچیومنٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے اچیومنٹ ہے، ایک شرط کے ساتھ، اگر خلوص سے ہو. اگر خلوص سے نہیں ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اچیومنٹ ہے، لیکن اصل میں اچیومنٹ نہیں ہے، اصل میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ شاید الٹا ہو جائے. اگر خلوص نہیں ہے تو ریاکاری ہے اس کا مطلب. تو یہ تو میں سمجھتا کہ اچیومنٹ ہے، میں تو پتہ نہیں کیا کچھ کر کے بیٹھ گیا اس کے پیچھے، بعد میں پتہ چلا نہیں کچھ بھی نہیں تھا یہ تو. اچھا ایسا دنیا میں بہت ہو رہا ہے. میں ان کی مثال نہیں دے رہا کہ جو کفر کے اندر مبتلا ہے، مثلا دنیا اسلام سے باہر ہے، مثلا یا حب اہل بیت کو نہیں رکھتے اپنے دلوں کے اندر، تو مصیبت میں ہیں ہی. میں ان کی عرض کر رہا ہوں جو بظاہر صحیح ہے سب کچھ. مثال کے طور پر میں یوں ہی سوچتا ہوں، فرض کر لیجئے میں نے خوب کما لیا، واقعا اللہ کے نزدیک اچیومنٹ ہے؟ محض کما لینا اللہ کے نزدیک اچیومنٹ ہے؟ نہیں.
محض یہ اچیومنٹ نہیں ہے. اچھا میری پاس دنیا کی ایک بہت بڑی ڈگری آ گئی ہے, میں پی ایچ ڈی کی بات نہیں کر رہا کہ اس سے بڑی بھی سوچ لیتے ہیں, کوئی بہت بڑی ڈگری آ گئی ہے, میں بڑا خوش ہوں جناب, سر اپریسیشنز ہو رہی ہیں, دنیا بھر سے ای میلز آ رہی ہیں, سب کچھ ہے, محض یہی, اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں سوچ رہے, محض یہ ڈگری اللہ کے نزدیک اچیومنٹ ہے؟ نہیں. میں دنیا میں بہت مشہور ہو گیا, آگے پیچھے کچھ نہیں سوچ رہے, صرف مشہور ہونا اچیومنٹ ہے؟ ہم تو مرتے اسی پر ہیں, انہیں 3-4 چیزوں پہ تو ہم مر رہے ہیں سب. دنیا مر کس چیز پہ رہی ہے؟ یا دولت پہ مر رہی ہے, یا شہرت پہ مر رہی ہے, یا بظاہر مثلا علم پہ مر رہی ہے. البتہ تیسرے والے پہ مرنے والے کم ہیں. کون علم پہ مر رہا ہے؟ علم کو بھی دولت اور شہرت کا زینہ سمجھتے ہیں, اس لیے اس کے پیچھے جاتے ہیں, ورنہ اگر اس کے پیچھے یہ دو نہ ہو تو پھر اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں جائے گا. کون جائے گا؟ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جس کو ہم اچیومنٹ سمجھتے ہیں, نہیں معلوم اللہ کے نزدیک خود اپنے اندر کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ طاقت. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں اچیومنٹ ہے, وہ اللہ کے نظام میں صرف اس طاقت کا ہونا نہیں, یہ کوئی اچیومنٹ نہیں. فرعون کے پاس طاقت تھی, فرعون کے پاس دولت تھی, فرعون کے پاس شہرت تھی, فرعون کے پاس بڑے بڑے جادوگر تھے, یہ سب کچھ تھا اس کے پاس, لیکن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی مقام نہیں تھا. صحیح. اچھا اب یہاں پر سب سے پہلا کام میرا اپنا ہی خیال ہے, آپ عزیزان محترم اور میں مل کر یہ کوشش کریں اپنی زندگی میں یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ ہم کسی دھوکے میں تو نہیں پھنسے ہوئے. اچھا اس میں ایک اور مشکل بھی ہے, جتنا وقت گزرتا چلا جاتا ہے 2 مصیبتیں آتی ہیں. ایک تو دھوکے کو سمجھنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ترمیم کی گنجائش نہیں ہے. بھائی جتنا وقت گزرتا چلا جائے گا 2 مشکلات بڑھتی جائیں گی. ایک, اب دھوکے کو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا, بالکل ایسے ہی جیسے انسان ایک زندگی کے دور تک آنے والی نئی ٹیکنالوجی کو سیکھتا ہے, اس کے بعد آنے والی ٹیکنالوجی کو نہیں سیکھتا. مثال کے طور پر ایزمپشن کچھ یوں ہے کہ 45 کے بعد اگر کوئی ٹیکنالوجی اس کی زندگی میں آتی ہے معمولاً نہیں سیکھ پاتے. اب جتنی عمر بڑھتی چلی جائے گی نئی ٹیکنالوجی کے نہ سیکھنے کا چانس بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. جتنا جلدی جوان ہوگا اتنی تیزی سے سیکھے گا. ٹھیک ہے, اس میں یہ مشکل ہے کہ جتنا آپ کی اور میری عمر بڑھتی چلی جائے گی, اور ہمارے پاس لکھا ہوا ہے 40 کو سرحد بنایا گیا, ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی روایات ہیں جس کے اندر 40 کو کریٹیکل ایئر قرار دیا گیا. یہ 40 خیر بہت اہم سال ہے یہ. تو اس کے بعد انسان کا چینج ہونا بہت مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر میں 40 سال کی عمر تک کسی دھوکے میں رہا تو اب 50 کے بعد میرے لیے دھوکہ کشف ہو جائے, اس کا چانس بہت کم ہے. ختم کبھی نہیں ہوتا, کم ہو جاتا ہے. ایک اور مشکل بھی ہے. دوسری مشکل کیا جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ جتنا جلدی پتا چل جائے میرے پاس ترمیم کے لیے گنجائش ہے, میں اس کو ریکٹیفائی کر سکتا ہوں, اور جتنا وقت گزرتا چلا جائے گا گنجائش بہت کم ہو جائے گی. اچھا مثلا گنجائش کیوں کم ہو جائے گی؟ کئی وجوہات پہ گنجائش کم ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ انسان کے لیے ایک خاص عمر کے بعد آ کر یہ اپنے آپ کو سمجھانا کہ میں اس سے پہلے غلط تھا, یہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی روح اور انسان کے جسم کے اندر کچھ طاقتیں ہوتی ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہیں, پھر وہ کوئی بڑا تیر نہیں مار سکتا. مثلا میں ایک عارف کا واقعہ پڑھ رہا تھا, وہ اپنے بڑھاپے کے زمانے میں نماز شب کے لیے کھڑے ہونے لگے تو رونے لگے. کسی نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ اب اس حالت پر آ گیا ہوں کہ نماز شب کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوا جاتا, جسم میں طاقت نہیں ہے, کہاں سے طاقت لاؤں؟ پہلے آرزویں کرتا تھا کہ جب ذرا سی عمر گزر جائے گی تو تھوڑا فرصت ہوگی پھر میں اللہ کی ایسی عبادتیں کروں گا, اب طاقت نہیں ہے, کیا کروں گا؟ تو ہم سب کے پاس کم ٹائم ہے, کریٹیکل ٹائم ہے, اور دھوکے بہت زیادہ ہیں. اب ہمیں کرنا یہ ہوگا, ہمیں اپنی زندگی کے اندر دھوکوں کو پکڑنا پڑے گا. تو پہلا کام میرا اپنے خیال ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, مثال کے طور پر میں نے سنا ہے کہ ابھی چھٹیوں کا ٹائم ہے آج کل, صحیح, تو اس ٹائم کے اندر ایک استفادہ یہ کریں کہ اپنی زندگی کی اچیومنٹس کو لسٹ کر لیں.
اچھا جو بچے کام کرتے ہیں اس ٹائپ کے، ٹھیک ہے نا، مثلا ہم لوگ جیسے جو لوگ ہیں وہ اس ٹائپ کے کام نہیں کرتے، پیپر سنبھالو لکھو یہ سب نہیں کرتے. جو اس ٹائپ کے کام کرتے ہیں وہ یہ کر لیں. مثال کے طور پر ایک پیپر لے لیا، اس میں ایک کالم بنا لیا، اس میں اوپر لکھ دیا اچیومنٹس. آپ یہ لکھیں آپ کی اچیومنٹس کیا رہی ہیں. مثلا آپ کی عمر اس وقت 28 سال ہے، مثلا فرض کیجیے 58 سال ہے، ممکن ہے 78 سال ہے. آپ یہ لکھیے میری اچیومنٹس کیا ہیں. مثلا ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں میرے 4 لڑکے ہیں، 4 بچے ہیں میرے، ان چاروں میں سے مثلا ایک یہاں پر ہے، ایک یہاں پر ہے، ایک یہاں پر ہے. اچھی اور صالح اولاد یہ ایک اچیومنٹ ہے. صالح اولاد ایک اچیومنٹ ہے. یہ میں نے اچیومنٹ لکھی اپنی 4 صالح بچے مثال کے طور پر. اس کے بعد آگے لکھوں اللہ کے نزدیک ایویلویشن. اس اچیومنٹ کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے. مثلا میں نے لکھا میرے 4 بچے ہیں، چاروں منسٹر ہیں، آگے لکھیں اللہ کے نزدیک ایویلویشن، اس پہ کراس لگا دیجیے گا، نیل ہے. منسٹر ہونا اللہ کے نزدیک کچھ نہیں. پرائم منسٹر بناؤ، پریزیڈنٹ بناؤ، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں یہ لکھو 4 صالح بچے، اب ایویلویشن میں ہاں اچھا ہے، یہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. مثلا میں لکھوں میرا ماسٹرز کمپیوٹر سائنسز کے اندر ہے، اللہ کے نزدیک ایویلویشن. صرف اس کو دیکھوں تو کچھ نہیں ہے، صحیح. ہاں اب آپ یوں لکھیں مثلا ماسٹر، مثلا MCS میں نے کیا، ماسٹر کمپیوٹر سائنس میں کیا، اور مثلا 20 بچوں کو ان کی تعلیم میں مدد دی ہے. ہاں یہ اچھی اچیومنٹ، یہ اچیومنٹ صحیح. اچھا اب ایویلویشن میں ایک اور مشکل بھی ہے. 20 بچوں کو مدد دی ہے تعلیم کے اندر، آپ لکھیں اچھا ہے، آخر میں لکھیں خلوص یا عدم خلوص. اپنی ایویلویشن میں دیکھ لیں کیا یہ کام خلوص سے رہا ہے. اس کے اوپر 4 جگہ کہہ تو نہیں چکا ہوں، 4 جگہ لوگوں کے سامنے شوبازی تو نہیں کر چکا ہوں. اگر کر چکا ہوں تو پھر میرا خیال میں اس کو مٹا دیجیے گا، کیونکہ اس میں کچھ بچا نہیں ہوگا. اس اچیومنٹ میں سے کچھ نہیں بچا ہوگا، کیونکہ خدا متعال نے خود کہا قرآن کریم میں کہ بعض لوگ مثال کے طور پر اپنا کام کرتے ہیں تو ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے وہ کچھ بن رہے ہوتے ہیں اور جب نزدیک پہنچنے لگتے ہیں تو ادھیڑ دیتے ہیں. بنتے ہیں ادھیڑتے ہیں، بنتے ہیں ادھیڑتے ہیں. اللہ کے رسول معراج پہ تشریف لے گئے، ایک موقع پہ ایک باغ کو دیکھا جو بہت گھنا خوبصورت باغ تھا، اچانک آگ لگ گئی. پوچھے یہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے اعمال، کرتے ہیں آگ لگا دیتے ہیں، کرتے ہیں آگ لگا دیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. تو اب چلیے یہ ایک کام ہو گیا، صحیح. ہمارے بعض دوست احباب کہتے ہیں کہ تم جو ٹیچنگ کا دور تھا نا، تمہاری اس کی چند برائیاں باقی رہ گئی ہیں. ان میں سے ایک برائی یہ ہے کہ ہوم ورک دیتے رہتے ہو. یہ ایک ہوم ورک ہے. آپ جائیں اپنی ذات کی ایویلویشن کر لیجئے، اور اپنی ذات کی ایویلویشن کے ذریعے سے کسی طریقے سے اپنے آپ کو دھوکے سے باہر نکالنا. ہمیں کچھ دھوکے ہو رہے ہیں. اچھا اگر مجھ سے کوئی یہ کہنا کہ بھئی یہ کیوں سوء ظن کر رہے ہو کہ لوگوں کو دھوکے ہو رہے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں نہیں، سوء ظن تو نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں کہنا چاہتا کسی کو دھوکا ہوا ہے. لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، چیزیں امپروو نہیں ہو رہی، امپروو نہیں ہو رہی. جو محبت، وحدت، یکجہتی ہمیں دیکھنی تھی وہ نہیں مل رہی ہے. جو تعمیر، ترقی، معنویت دیکھنی تھی وہ بھی نہیں مل رہی. ان سب کو دیکھتے ہوئے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. اب ہمارا جیسا آدمی 2 راستے کر سکتا ہے، یا تو یہ کہ گڑبڑ ہو رہی ہے، ہونے دو گے تو پھر آج جس جگہ پہ کل اس سے بدتر پہ ہوں گے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ بھائی جرأت کر کے یہ کہہ دیں گے بھائی کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، اس کو صحیح کرنا پڑے گا، اور صحیح کرنے کے لیے جب بھی کریں دیر نہیں ہے، لیکن اتنا دیر نہ کریں کہ پھر واپسی کا راستہ ہی بند ہو جائے. تو ایک کام یہ ہو گیا ایویلویشن کرنا اپنی ذات کے اندر سے. اچھا اب اس ایویلویشن کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد ایک سادہ سا کام کر لیں. میں اس کو معمولاً ماہ رمضان میں اپنے دوستوں سے اور اپنے لیے عرض کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ایک برائی سے لڑ لیں، ایک اچھائی کا اضافہ کر لیں. 1 مہینے تک، 2 مہینے تک، 3 مہینے تک یہی کرتے رہیں. ایک برائی لے لیں اپنے وجود کے اندر کہ بھائی یہ اچھی چیز نہیں ہے، 3 مہینے تک، 4 مہینے تک اس سے لڑیں، ایک برائی ختم کر لیں. ایک اچھائی اپنی اٹھائیں کہ بھائی یہ ایک اچھائی تھی جو میرے اندر ہونی چاہیے تھی اور نہیں ہے، اس کو اضافہ کر لیں.
کیا ہوگا اس سے ہوگا ہم ایک قدم اور نزدیک آئیں گے اللہ اور اہل بیت کی طرف. اچھائیاں ساری ان کی میراث ہیں, برائیاں ساری ان کے دشمنوں کی میراث ہیں. اگر ایک اچھائی کا اضافہ کریں گے اس خاندان سے نزدیک ہوں گے, ایک برائی ختم کریں گے ان کے دشمنوں سے دور ہو جائیں گے. یہ کام بھی کرنا چاہیے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اچھا بس 2 باتیں ہو گئی اب تک. اچھا مجھے ریپیٹ بھی کر لینا چاہیے. ریپیٹ کیوں کرنا چاہیے بار بار؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا حافظہ بہت اچھا نہیں ہوتا ہے. میں اس بات کو بہت زیادہ عرض کرتا ہوں. اسٹیٹسٹک ثابت کرتے ہیں کہ انسان 1 گھنٹے کے اندر جو بات سنتا ہے 20 منٹ کے بعد 80% بھلا دیتا ہے. آپ نے ابھی ایک ختم کرنی ہے ہم نے مجلس 7:30 بجے. 7:50 پر 80% آپ کے دماغ سے نکل چکا ہوگا. صحیح. تو مجھے ہوشیاری دکھانی پڑے گی کہ وہ جو 80% جائے وہ جائے جو چلا بھی جائے تو نقصان نہ ہو, اور جو 20% بچے وہ بچے جو میں چاہتا ہوں کہ بچ جائے, کہیں وہ بھی ساتھ سے نہ نکل جائے. تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے. بس ایک کام, ایک اسائنمنٹ جو مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ پیپر پر نہیں کریں گے, مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں ہمارے لوگ پیپر سنبھالنے کے عادی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی مجھے پتا ہے کہ ہر مجلس کے اندر, محفل کے اندر کچھ ہوتے ہیں جو کر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. جو لوگ پیپر پہ نہیں بھی کریں, کم سے کم ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں خاموشی سے بیٹھ کر کچھ سوچیں تو ان کو اندازہ ہو کہ بھائی ٹرو اچیومنٹس کیا ہیں, ٹرو اچیومنٹس کیا ہیں. اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے اپنی عمر اور اپنے تجربے کو دیکھتے ہوئے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں زندگی کے ایک دور میں بہت اہم ہوتی ہیں, زندگی کے اگلے دور میں وہ چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں, کچھ اور چیزیں اہم ہو جاتی ہیں. اس سے اگلے دور میں وہ چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں, کچھ اور چیزیں اہم ہو جاتی ہیں. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ مرنے سے پہلے غیر اہم ہو جائیں گی, کنفرم. اگر ہم انشاءاللہ ایمان پر ہمیں موت کی طرف بڑھ رہے ہیں, مرنے سے پہلے دنیا کی ساری چیزیں غیر اہم ہو جائیں گی. اگر اس وقت ہمارے پاس آگے کے لیے کچھ نہ ہوا تو حسرت بہت زیادہ ہے, جس کو ہم یاس کہتے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ آگے گنجائش نہیں رہی ہے اور پیچھے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ قابل قدر نہیں ہے, تو بہت مشکل بن جائے گی. لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ حسرت اور یاس کا سامنا کرنا پڑے, اس کو صحیح کرتے ہیں, اس کو صحیح کریں. لہٰذا میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں, مثال کے طور پہ 30s کے اندر, ارلی سے لے کر 30s تک پیسہ انسان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. 40 کے بعد آہستہ آہستہ پیسے کی اہمیت بعض لوگوں کے اندر اور بڑھ جاتی ہے, کافی لوگوں کے اندر ذرا سی کم ہوتی ہے, کچھ اور چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. مثلا رسپیکٹ, مثال کے طور پر سوشل اسٹیٹس, یہ چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. میرا اپنے خیال ہے 50, 55, 60 کے نزدیک آتے آتے یہ سب چیزیں بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آخر میں جو چیز بچ جاتی ہے اس دنیا سے وہ یہ کہ کتنے انسان مجھے واقعی چاہتے ہیں. مجھے یہ لگا ہے بھائی اسسمنٹ یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے, مجھے بھی زندگی گزارنی ہے نا, میں احمقوں کی طرح زندگی تھوڑی گزارنا چاہوں گا کہ آگے جا کے ڈیڈ لاک میں پھنس جاؤں. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ 60 کے نزدیک پہنچتے پہنچتے انسان کے نزدیک جو چیز سب سے اہم رہ جاتی ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں میرے اصلی چاہنے والے کتنے ہیں, بجائے یہ کہ اس جگہ پہنچ کر پھر حسرت کروں کہ پہلے محنت کیوں نہیں کی تھی, ابھی سے کیوں نہ کروں, ابھی سے اپنے چاہنے والے کیوں نہ بڑھاؤں, تاکہ اس وقت کم سے کم اپنی طرف دنیا میں پلٹ کے دیکھوں تو مجھے چند لوگ نظر آئے جو مجھے واقعا اپنے وجود سے چاہتے ہوں. میں نہیں چاہتا میں اس ٹائم کے اوپر اکیلے پن کا احساس کروں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس موقع پر ان چیزوں کے نتائج کو جھیلیں گے جن کے بارے میں اب کچھ نہیں کر سکتے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ ایک کسی نے کہا تھا کہ ہم لوگ دولت کمانے کے پیچھے اپنی صحت اور اپنی اولاد کو گنواتے ہیں, پھر جب وہ دولت مل بھی جائے تو اس دولت کو خرچ کر کے صحت اور اولاد کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں, اور دونوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آتا.
تو پہلے مرحلے میں غلط فیصلہ کیوں کریں؟ صحیح فیصلہ کرو، صحیح فیصلے کے ساتھ آگے بڑھے. تو اب یہ 2-3 باتیں ہو گئی. ایک تو وہ کام اچیومنٹس کو اپنے چیک کر لیں. دوسری بات یہ ہوئی کہ اپنے اندر ایک خوبی بڑھا لیں، ایک برائی کو کم کر لیں. اچھا، جس خوبی کو بڑھانے کی میں بہت ریکمینڈ کرتا ہوں، میں کچھ چیزوں کی ریکمینڈ کرتا ہوں، میں وہاں ابھی بات نہیں کروں گا. ابھی میں اس کے کنٹینیوشن میں کچھ چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. جس چیز کو میں بڑھانے کی طرف بہت زیادہ زور دوں گا وہ یہ کہ سنسیئرلی کتنے انسانوں کے میں سنسیئرلی کام آ رہا ہوں. بس اس پہ محنت کریں، اس پہ محنت کر لیں کہ اب تک میں کتنے انسانوں کے پرخلوص کام آیا ہوں، اور اب اس وقت اپنی کرنٹ اسٹیٹس میں کتنے انسان ہیں جن کو پرخلوص فائدہ پہنچا رہا ہوں. یہ آپ کی زندگی کی اچیومنٹ ہے. مثلا فرض کیجئے وہ ایک آدمی سے میں نے کہا بھائی دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ. کہنے کا فائدہ پہنچا رہا ہوں نا، میرے کارخانے میں 300 آدمی نوکر ہیں، 300 آدمیوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی ان میں سے اگر ایک آدمی بھی ایک دن نہیں آتا تو تم اس کی تنخواہ کیوں کاٹ لیتے ہو؟ اگر تم واقعا فائدہ ہی پہنچانا چاہ رہے ہو تو پھر تنخواہ تو دے دو بیچارے کو. اگر کچھ ہو گیا اس کے ساتھ تو پھر دو. نہیں، تم فائدہ نہیں پہنچانا چاہے اصل تمہیں. اور پھر ایک اور مسئلہ ہے، اگر تمہیں پتا چلتا ہے نا 50% سیلری پہ بھی کام چلے گا تو تم نہیں دو گے. باقی اس کا مطلب ہے تم کام ہم کچھ نہیں کروانا چاہتے، یعنی تم کام نہیں آنا چاہتے ہو، اصل میں تم اس سے کھینچنا چاہتے ہو. تمہیں اگر پتا چلتا ہے 50% سیلری پہ بھی یہ چلے گا تو تم ابھی 50% کر دو گے اس کی. یہ ہو رہا ہے. اب آپ کیا کریں، میں اور آپ کیا کریں؟ بالکل مخلصانہ. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے میں نے عرض کیا تھا نہ میں نے خطابت کرنی ہے نہ میں کروں گا. صرف آپ سمجھ لیں میں آپ کا بھائیوں کی طرح آپ کی اور اپنی آخرت اور عاقبت بنانا چاہتا ہوں. مجھے اپنی آخرت عزیز ہے، صاف بات ہے. آپ کو بھی آپ کی آخرت عزیز ہے. تو جو میں کام کر سکتا ہوں وہ یہ کہ اس کو امپروو کر لوں اس طریقے سے. ٹھیک ہے. تو اب آپ ایک کام سوچ لیجئے، جا کے کسی وقت میں یہ سوچیں اس وقت، بالکل اس وقت کتنے لوگ ہیں جو میری ذات سے پرخلوص مستفید ہو رہے ہیں. کتنے لوگ جن کو میں صرف خدا کی خاطر فائدہ پہنچا رہا ہوں، کچھ نہیں باقی. مثلا فرض کیجئے میں نے ایک اسکول کھولا ہوا ہے، اس میں 650 بچے پڑھ رہے ہیں. شاید یہ فائدہ پہنچانا نہیں ہے. اگر وہ بچہ 1 سال تک فیس نہیں دے تو میں کیا کروں گا؟ اسے باہر نکال دوں گا. بہت، یعنی اس کو میں نہیں کہہ رہا، یہ گرچہ فائدہ ہو رہا ہے، وہ بچے وہ فیس کہیں اور بھی دیتے تو ایک اچھے انوائرمنٹ کے اندر پڑھ لیں گے، دین سیکھ لیں گے، یہ فائدہ ہے. لیکن میں کہوں گا یہ کم فائدہ ہے کیونکہ یہ ایک بہرحال اس میں ایک فیس انوالو ہو رہی ہے. نیٹ جا کر دیکھیے گا کتنے انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. یہ آپ کی اچیومنٹ ہے. بس کاموں میں سے ایک کام کر لیجئے، پرخلوص فائدہ پہنچنے والے بندے آپ سے زیادہ ہو جائیں. اس دائرے کو بڑھائیں، دائرے کو بڑھائیں. یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے سخت وقت کے لیے. یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. اچھا، میں کبھی کبھی ایک کام کرتا ہوں، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد کبھی ایسا ہوتا ہے تاریخ کی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے، واقعات کی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے، کسی مسئلے کو پڑھتے ہوئے انسان کو کسی شخصیت کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہے کہ بھائی کوئی بہت پاکیزہ انسان تھا، فلاں جگہ پہ زندگی گزارتا تھا، فلاں وقت مر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا. اگر مجھے کسی کے بارے میں اس طرح کی کوئی چیز پتہ چلے کسی کتاب پڑھتے ہوئے وغیرہ وغیرہ، تو میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا رک کر اس کے لیے فاتحہ پڑھ لوں. اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو یہ فاتحہ پڑھنا ثواب کا کام ہے، آج ثواب آپ کو یہ ملی. پھر میں ایک اور بات سوچتا ہوں، اس میں میں تھوڑا سا سیلفش ہوں. میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے ایک ایسے شہر جانا ہے جہاں میں اجنبی رہوں گا. اچھا ہے کہ وہاں کی آبادی میں سے کچھ لوگوں کو اپنی پارٹی بنا لوں، تاکہ جب میں وہاں جاؤں تو میری جان پہچان کے کچھ لوگ وہاں مجھے مل جائیں. اکیلا نہ کھڑا ہوں، میں جان پہچان چاہتا ہوں. میں ہر دفعہ یہی ہوتا ہے نا، مثلا آپ کسی اجنبی شہر کے اندر جا رہے ہیں تو کیوں ہم نے مثلا شیراز صاحب سے کہا کہ بھائی ہم آنے والے ہیں تو یہ ایئرپورٹ پہ آ گئے. اچھا، اگر یہ نہیں آتے تو کیا ہوتا؟ ظاہر مصیبت ہو جاتی. بھائی ایک نئے شہر کے اندر اب آپ کے پاس ٹھیک ہے پیسے ہوں یا نہ ہو، بالآخر آپ ایک مشکل تو جھیلنی پڑے گی. اب آپ کو
آپ کو جان پہچان چاہیے, ہمیں جان پہچان چاہیے. اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا یہ ہو گیا, اتنی باتیں ہونے کے بعد اب وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے, کچھ چیزیں اور کہنی ہے. مجھے یہ اندازہ ہوا ہے, تھوڑا سا تیزی سے بڑھتے ہوئے, کچھ یہ اندازہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس پرانے لوگوں کی, جو ہم سے پہلے والے اس مشعل کو لے کے چلنے والے تھے, ان کی سیرت سے, ان کے عمل سے کچھ چیزیں بہت اچھی بچ گئی ہیں, ہم توجہ نہیں دے رہے. مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس بچی ہوئی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں پچھلوں سے. ان پچھلوں کے پاس بہت کچھ تھا جو ہم ضائع بھی کر چکے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ابھی بھی کچھ بچی ہوئی چیزیں رہ گئی ہیں, لیکن ان چیزوں پر ہم توجہ نہیں دے رہے. اس وجہ سے وہ بچ گئی ہیں لیکن پھر بھی ضائع ہو رہی ہیں. اب وہ پھر بھی ضائع ہو رہی ہیں. کچھ چیزیں بچی ہیں, اب بھی ضائع ہو رہی ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ 2 کام کرنے ہوں گے. یہ جو بچ گئی ہیں ان کو ڈھنگ سے توجہ دے کر دوبارہ زندہ کر لیں, اور وہ جو پیچھے ہم چھوڑ آئے ان کو دوبارہ سے سیکھنے کی کوشش کر لیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر جو چیزیں بچ گئی ہیں ان میں سے ایک کافی حد تک بچ گیا ہے, خطرے میں ہے بہرحال, وہ سلام ہے. سلام بچ گیا ہے. ابھی بھی ہم السلام علیکم السلام علیکم کہہ دیتے ہیں. جو یہ ضائع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں اور ہیلو میں کوئی فرق نہیں ہوتا. آپ نے سلام کہا یا آپ نے ہیلو کہا, مفہوم کے اعتبار سے آپ کے ذہن میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ آپ نے جب سلام کہا تب بھی سلامتی نہیں سوچی, اور جب ہیلو کہا تب تو کچھ بھی نہیں سوچا, تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. اچھا یہ بچی ہوئی چیز ہے لیکن ضائع ہو رہی ہے. کیوں ضائع ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کے پیچھے میسج سوچا ہی نہیں. میسج سوچیں. اگر اتنا سا کر لیں کہ یہ پریکٹس جو آلریڈی ہمارا ٹائم اور انرجی لے رہی ہے, اگر اس کو ریوائیو کر لیں. ریوائیو کیسے کریں گے؟ اس پہ صرف توجہ دے دیں. اب میں 3 چیزیں آپ کی خدمت میں ایسی عرض کروں گا جو بچ گئی ہیں لیکن ضائع ہو رہی ہیں چونکہ توجہ نہیں ہو رہی, جبکہ ٹائم بھی لے رہی ہیں. بھئی جتنا سلام میں ٹائم لگنا چاہیے تھا وہ تو لگ رہا ہے نا ابھی. ٹائم انرجی جتنی بھی لگنی تھی, اب چاہے وہ مثلا بعض قومیں ہوتی ہیں 1 دفعہ پوچھتے ہیں کیا حال ہے, پھر 25 دفعہ پوچھتے ہیں کیا حال ہے کیا حال ہے کیا حال ہے. وہ ہر چیز کا حال پوچھتے ہیں. مثلا میں افریقہ میں ایک دوست سے ملا تو وہ بتا رہے تھے, کہنے کہ وہ وہاں بکریوں کا حال بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو بکریاں ہیں وہ کیسی ہیں, مرغیاں ہیں وہ کیسی ہیں. تو ٹائم تو لگ رہا ہے بالآخر. اب آپ صرف ایک کام کر لیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم, اس کو ایک دعا دے دیں. واقعا اس کو دل سے ایک دعا دیں. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے, جتنا لوگوں کو دل سے دعا دیتے چلے جائیں گے اتنا آپ کے آخرت کے رفیق بڑھتے چلے جائیں گے. جتنا یہ کھوکھلی باتیں کر رہے ہیں نا منہ پہ صرف, ان سے آخرت کے رفیق نہیں بڑھتے. اب تو دنیا کے رفیق بھی نہیں بڑھتے, اب تو کچھ بھی نہیں ہوتا ان سے, ایسے ہی بس چل رہا ہے معاملہ. اگر آپ کو آخرت کے رفیق بڑھانے, دوست احباب بڑھانے, دل سے دعا دیں. بہترین وقت کا دعا دینے کا, وہ وقت جس وقت آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, اس وقت دوسروں کو دعا دیں. لہذا اپنی زندگی میں پھر ایک جستجو کیجیے, آپ دوسروں کو دعا کب دیتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو نام لے کے دعا دیتے ہیں؟ اچھا اس معاملے میں ایک عجیب صورتحال ہے, ہم مردوں کو دعا دینے میں سخی ہیں, زندوں کے معاملے بہت بخیل ہیں. مردوں کو تو پھر کچھ دعائیں دے دیتے ہیں, زندوں کو کبھی دعا نہیں دیتے. بھائی زندوں کو دعا کریں, یہ جب تک زندہ ہیں خدا ان کو امپروو کر دے. مر گئے تو پھر تو بیچارے ویسے ہی معاملہ ان کا خراب ہونا ہے, یعنی ختم ہو جانا ہے, اپنے ہاتھ سے نکل گیا ان کے. حد تک امکان کوشش کریں گے جو آپ کے اطراف میں زندہ لوگ ہیں ان کو دعائیں دیں. آپ کی زندگی ان کے ساتھ گزر رہی ہے نا, ان مردوں کے ساتھ, ان مردوں کو بھی دعا دیں. لیکن بھائی ان زندوں کو دعا دیں. مثال کے طور پر فرض کریں ایک کمرے کے اندر, ایک گھر کے اندر 5 آدمی رہ رہے ہیں. کب ہوتا ہے یہ دوسرے کو دعا دیتے ہیں؟ اس کی وجہ سے محبتیں ختم ہو رہی ہیں. ہمارے دلوں میں محبتیں نہیں رہتی, ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میں اس کی مثال ایسے عرض کرتا ہوں, جیسے ایک جنگل کے اندر 2 درخت ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ جنگل بنتے چلے جا رہے ہیں, انسانوں کے جنگل, جن میں سے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ کیا بیتی. لہٰذا اگر ایک لکڑی کاٹنے والا برابر والا درخت کاٹ کے لیٹ جائے, وہ برابر والے درخت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا, اس کے پتے سبز زرد نہیں ہوں گے, اس کو کیا پرواہ کہ برابر والا کٹ گیا.
اس کو کوئی رابطہ ہی نہیں. ہم بھی ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا برابر ایک آدمی مصیبت میں پڑا ہوتا ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے مصیبت میں آ گیا. وہ ایک عالم تھے, بہت بڑے عالم, انہوں نے اپنے شاگرد کو کہلوا کے بھیجا عراق میں, کہا جس حالت میں میرے گھر پہ آؤ اور جب تک تم نہیں آؤ گے میں رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا. ان کے پاس وہ بندہ پہنچا, ان کا خادم, اس نے کہا وہ تمہارے استاد نے کہا کہ جس حالت میں آ جاؤ اور جب تک نہیں آؤ کھانا نہیں کھاؤں گا. وہ بیچارے بھاگم بھاگ ان کے پاس پہنچے, استاد سے پوچھا کہ استاد کیا مشکل پیش آئی؟ کہنے لگے کہ تم اتنا نالائق آدمی, تمہارے ہمسائے میں ایک آدمی 7 دن سے مصیبت میں پڑا ہوا ہے, کھانے کو اس کے پاس مصیبت پڑی ہوئی ہے, تم نے خیال ہی نہیں کیا, وہ تمہارے ہمسائے میں تھا. کہنے کے باخدا مجھے پتا نہیں تھا. کہنے کے کیا مطلب؟ اگر پتا ہوتا تو تم کافر ہوتے, پھر پتا ہوتا اور نہیں کرتے تو تم کافر ہوتے. تو تمہیں ڈانٹ اس لیے رہا ہوں کہ تمہیں پتا کیوں نہیں تھا, نہ کہ تم یہ کہو کہ پتا نہیں تھا. پتا نہیں تھا تو ہوتا اور پھر نہیں کرتے, تم کافر ہو جاتے. پھر تم یہ بتاؤ تمہیں پتا کیوں نہیں تھا؟ کیا اللہ کے رسول نے تمہارے ہمسائے قرار نہیں دیے تھے؟ ہم لوگ کب اپنی زندگیوں کو کب دعا دے رہے ہیں؟ اس سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, اس سے ہم لوگ بچھڑ رہے ہیں ایک دوسرے, بھائی بھائی کے نزدیک نہیں ہو رہا, فیملیز ٹوٹ رہی ہیں مسلسل, کیونکہ ہم لوگوں نے زندگیوں کے لیے کچھ کرنا چھوڑ دیا. کیوں نہیں دعا دیتے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جب نماز شب میں انسان دعا کرے تو 40 مومنوں کو دعا کرتا, ہم لوگ چھانٹ چھانٹ کے مردوں کو دعا کرتے ہیں. اور بھائی مردوں کو تو دعا کر رہے ہو, یہ زندوں نے کیا تقصیر کی, ان کو بھی تو دعا دو. البتہ ضروری نہیں 40 کو, آپ 400 کو بھی دے سکتے ہیں, مسئلہ تھوڑی ہے. زندوں کو دعا دیں, اور خاص کر ان زندوں کو دعا دیں جو آپ کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں. جتنا دعا دیں گے آپ کی محبت ان کے دل میں بڑھے گی, آپ لوگوں کی زندگی میں محبت آئے گی. یہ جو محبتوں کی کمی ہو رہی ہے, اس کی ایک وجہ یہ کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے نزدیک نہیں آتے, دعا نہیں دیتے. اچھا اب مثلا کوئی کہے کہ اگر کسی سے بگڑ جائیں پھر کیا کریں؟ اس کو زیادہ دعا دیں. خدا اس دعا کے نتیجے میں آپ کی محبت ڈال دے گا اس کے دل میں. اچھا آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا, اب نئے زمانے میں نہیں ہوتا. بخدا عرض کر رہا ہوں, جمعے کے دن تقریباً, یا میں نے کہیں جمعے کے دن عرض کیا, کسی دن بعد جمعے کے دن ایک لڑکا میرے پاس آیا, کہنے لگا صاحب میں آفس میں مصیبت میں آ گیا, سب دشمنی کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی ہے, لاکھ کوشش کر لو خوش کرو, سب دشمنی کرتے رہتے ہیں, کیا کروں اس کے لیے؟ میں نے کہا ان کو دعا دیتے ہو. کہنے لگا میں ان کو کیا دعا دوں, میرے ساتھ دشمنیاں کرتے پھر. میں نے کہا بندے خدا تم ان کو دعا دو, خدا تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اس سے معاملے حل ہوتے ہیں. کہتا ہے اچھا میں کچھ کرتا ہوں. اچھا یہ چلا گیا, اگلے ہفتے میں پھر جمعے کے دن وہیں کھڑا تھا, یہ پھر آیا. اچھا اب جب میں آیا تو آنیسٹلی اسپیکنگ میں ڈر رہا تھا کہ مجھ سے آگے کہہ گیا کہ مولانا صاحب کچھ نہیں ہوا. ہوتا ہے ایسا, دیر لگتی ہے, تھوڑی کہ نہیں ہوگا, دیر لگتی ہے. یہ آیا کافی دیر کھڑا رہا, انتظار کرتا رہا کہ فارغ ہو جاؤں. تو اب میں سمجھا کہ یہ نہ صرف یہ کہے گا کچھ نہیں ہوا, بلکہ کہے گا کہ مولانا صاحب بیکار چیزوں میں کیوں لگا دیتے ہیں آپ لوگ, ہمیں کوئی ڈھنگ کی بات بتایا کریں. خیر وہ نزدیک آیا, کہنے کا مولانا صاحب میں آپ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس شیئر کرنے آیا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہنے کا مولانا صاحب معجزے ہو رہے ہیں, جو دشمنیاں کر رہے تھے وہ ایسے دوست ہو گئے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کراچی میں 1 سال کے اندر اندر کی بات بتا رہا ہوں. کہ آپ یہ سوچیں یہ پتہ نہیں دنیا کی کس خطے میں ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. نہیں, ابھی بھی ہوتا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے. ہم دعا نہیں دیتے. البتہ یہ دیکھتے رہیے گا کہ میں ہی وہ نہ ہوں جو دشمنی کر رہا ہوں, پھر دعا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بھائی دشمنی میں خود کر رہا ہوں, وہ تو دشمنی کر ہی نہیں رہا ہے. اگر میں ہی دشمنی کر رہا ہوں تو پھر دعا دینے کا فائدہ نہیں ہے. پھر تو پہلا کام ہے کہ بھائی اب دشمنی تو ختم کرو. اس کے سائے میں ایک اور جملہ عرض کرتا چلوں, کوشش کر لیں, انتہا کی کوشش کر لیں, کسی کے لیے غلطی کا منصوبہ نہ بنائیں. کچھ بھی ہو جائے کسی کے لیے منصوبہ سازی مت کریں. میں اس کو یہاں پھنسا دوں گا, وہ یہ کہے گا نا, پھر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا, پھر وہ یوں ہوگا, پھر میں یوں کر دوں گا. یہ منصوبہ سازی مت کریں, منصوبے سازی نہیں کریں. کسی کا اس طرح سے آپ کو نہ کرنا پڑے. زندگی اسٹریٹ فارورڈ گزارے, سیدھی سیدھی زندگی گزارے اللہ کے لیے. اس اللہ کے لیے گزاری ہوئی زندگی میں ان منصوبہ سازیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. کیوں کسی کے لیے منصوبہ بناؤں؟ کیونکہ ان منصوبے میں معمولاً میں خود پھنسوں گا. اچھا ان سے میری زندگی ڈسٹرب ہوتی رہے گی, پریشان ہوتا رہوں گا. تو چلیے یہ بات بھی ایک بات ہو گئی کہ ہم ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کریں.
ایک دوسرے کی زندگیوں میں کچھ بہتری لانے کی کوشش کریں. نیٹ میں یہ دیکھوں کہ کتنے لوگ میری زندگی سے اس وقت بے لوس فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ مجھے کچھ نہیں دے رہے, میں انہیں کچھ دے رہا ہوں بے لوس. کوئی میرا فائدہ نہیں ہے اس کے اندر, لیکن میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ اچیومنٹ ہے, یہ کامیابی ہے, اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا تھا 3 چیزیں ہم لوگوں کے پاس پیچھے سے ہیں, زیادہ بھی ہیں, 3 کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ہیں, بچ گئی ہیں, ضائع ہو رہی ہیں. ایک سلام, ٹھیک ہے, بچ گیا ہے لیکن ضائع ہو رہا ہے کیونکہ ہم توجہ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, اس سلام کے سائے میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں تاکہ میں دوسرے تیسرے پہ جاؤں گا. وہ یہ کہ جب آپ ہاتھ ملا رہے ہوں, حتی الامکان کوشش کریں آپ جب دوسرے سے ہاتھ ملائیں تو پورے دل سے ہاتھ ملائیں. آپ اگر کسی برادر ایمانی سے ہاتھ ملا رہے ہیں, یہ سوچ کے ملائیں کہ اس کے دل میں بھی حب اہل بیت ہے, میرے دل میں بھی ہے. میں اپنی محبت کو اس کی طرف بھیج رہا ہوں. پھر تاثیر دیکھیے گا. دل سے اپنی محبتوں کو منتقل کریں. یہ اسلام نے بلا وجہ میں نہیں رکھا ہے, کسی وجہ سے رکھا ہے. ٹھیک ہے, مصافحہ, معانقہ, یہ سب چیزیں کسی وجہ سے رکھیں, منتقل کریں. دوسری چیز جو ہے لیکن ضائع ہو رہی ہے, اور پچھلی مجلس میں اس کے اوپر بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں, وہ بھی نیٹ پہ چلی گئی ہوگی, اب دوبارہ بھی یہ سنیں گے تو لوگ بور ہو جائیں گے. باہر ان کی بوریت کو تو خیر میں بہت دفعہ کروا دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے, لیکن باہر میں اشارہ ضرور کر دوں ادھر بھی. وہ یہ کہ ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں, حق ادا نہیں کر رہے. تسبیح بچ گئی ہے, ختم نہیں ہوئی ہے, لیکن حق بالکل ادا نہیں ہو رہا. لوگ معمولاً 20 سیکنڈ میں تسبیح پڑھتے ہیں, ایک بھی لفظ کے اوپر توجہ نہیں دیتے. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے. یہاں تک بھی ہوتا ہے میں درس دیتا ہوں, درس میں تسبیح کا تذکرہ کرتا ہوں کہ کیسے پڑھنی ہے, پھر نماز پڑھاتا ہوں, تسبیح شروع کرتا ہوں, پیچھے والے وہی 20 سیکنڈ میں ختم کر دیتے ہیں. اور ابھی تو میں نے آدھے گھنٹے پہلے تفصیل سے کہا ہے کہ بھائی تسبیح کیسے پڑھنی تھی, لیکن پھر وہی 20 سیکنڈ کے اندر تسبیح ختم. 20 سیکنڈ تسبیح ختم کرنے کا مطلب یہ کہ آپ بلٹ ٹرین کی اسپیڈ سے پڑھ رہے ہیں. 200 ورڈز ہیں تسبیح کے اندر. اللہ اکبر, ایک اللہ اور ایک اکبر, 2 لفظ آخر تک لے جائیں. 200 الفاظ آپ کے پاس ہیں. 200 الفاظ اگر آپ نے 20 سیکنڈ میں ادا کیے ہیں, 1 سیکنڈ میں 6 الفاظ کہے ہیں آپ نے, اس میں سے کیا ملنا ہے پھر؟ تسبیح پہ ظلم کر رہے ہیں. اس پہ ظلم نہ کریں, اس کو سوچ سمجھ کے پڑھیں. اپنے لیے ٹائم لگا لیں کہ بھائی اس ٹائم تک تسبیح پڑھنی ہے. 1 منٹ ہی کم سے کم ہو, 2 منٹ, 1 منٹ, کچھ تو تسبیح کو لگے. آپ یقین مانیے, آپ کاؤنٹر کر کے دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ مثلا ایسا نہ کہ میں مبالغہ آرائی کروں. نہیں, مبالغہ آرائی نہیں کر رہا. بعض اوقات میں اس چڑ میں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, کبھی کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا تھا نا تو میں دیکھتا تھا کتنی تیزی سے پڑھ رہا ہے. اتنی تیزی سے اگر میں پڑھوں اور ابھی آپ کے سامنے مائک پر بول دوں تو آپ کہیں گے بھائی یہ مذاق بند کریں گے, مجلس کے دوران مذاق نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ مذاق کیوں کر رہے ہیں تسبیح کے ساتھ؟ یہ وہ چیز ہے جو بچ گئی ہے, ضائع کر رہے ہیں, اس کو ضائع نہیں کر رہے. اچھا, میں اس کو بہت کہتا ہوں, جو میں بتا رہا ہوں سننے والے کہیں گے پتہ نہیں کیوں پیچھے پڑ گیا. مجھے ایک بات پتہ چلی ہے, سمجھ میں آئی ہے. اگر کوئی تسبیح کو دل سے پڑھے, معنویت کا پہلا دھکا اس کو یہیں سے ملے گا. پہلا پش اس کو یہیں سے ملے گا اگر کوئی تسبیح کو ڈھنگ سے پڑھ لے. اب امید ہے کہ کچھ لوگ, اچھا یہ کیسے پڑھیں گے, ہم نے اس کے اوپر ایک تفصیل سے کئی دفعہ بولا ہے, اور اس کے اوپر اگر کوئی ہماری ویب سائٹ پہ چلا جائے تو وہاں پہ ایک اسپیچ بھی ہے, تسبیح کیسے پڑھیں. صحیح, تو اگر جو تفصیل چاہتا ہو وہاں پہ سن لے, ورنہ میں دوبارہ تفصیل کہوں تو لوگ پھر ظاہر پہ تھکاوٹ ہونے لگتی ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو اب تسبیح پہ دوسری چیز ہوگی جس پہ توجہ دینا. بس پہلی چیز جو ہم نے کہا بچ گئی ہے, ضائع